اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنان کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 4واں مہینہ ربیع الثانی کا 7 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، صفا پہاڑ پر اسلام کا اعلان کرنا۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے، پوشیدہ تو چھپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آئے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، ریڈیم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ عالم کا تو دنیا میں مختلف قسم کی قیمتی چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ ان چیزوں میں یہ قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی جوہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندے سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ معجم اوسط 1859 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو فرماتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا کہ
بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کر پانی ڈالتے، پھر پورے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح مسلم حدیث 744 کے ریفرنس میں سی۔ 5واں قصہ، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ تہجد کی نیت کر کے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح ہو گئی تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور حسن نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ نسائی 1787 ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ابن ماجہ 2273 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا حال، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ معجم اوسط 471 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد 1047 اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہ ہا وبردہ ووصبہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ مسند احمد 15700 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ، قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ ہر خبر کی پہلے تحقیق کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق بڑے گناہ میں مبتلا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ سورہ حجرات 6واں آیت میں ہے سو یہ۔ الحمدللہ، آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 7 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 8 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔